قرآن کے معنی و مطالب پر غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے معنی و مطالب اپنے اندر ایک جہان رکھتے ہیں۔ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت قرار دیا گیا، قرآن جسے مومنین کے لیے شفا کہا گیا، قرآن راہ ہدایت ہے تو دوسری جانب سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کہ جس کے فیوز و برکات سے صرف مسلمان ہی فیصلہ نہیں ہو رہے بلکہ اپنا خیالت میں اس کی حکمت و اثر کو تسلیم کیا گیا ہے۔ علیہ وسلم نے قرآن کی اثر کا ذکر فرمایا تو اس کے مفہوم میں اس کو سمجھانے والوں کا ذکر بھی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن سمجھتا ہو تو میرے اہل بیت سے سمجھنا کہ یہی اصل والی سے قرآن ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں قرآن کی اصل سرچشمہ ہدایت نظر آتا ہے، اور جب یہی قرآن عباس سے علمدار کے ہاتھوں میں ہو تو حق و صداقت کا موقع نظر آتا ہے۔ وہ بہادر شریف ہے جس کی شجاعت کے آگے کسی کی شجاعت نہیں چلتی، وہ اگر غیظ و غضب میں آ جائے تو شیر بقر کی طرح نظر آتا ہے، مگر جب یہی قرآن اس کے ہاتھوں میں ہو تو استعین بالصبر والصلاح کا مصداق ہو جاتا ہے۔ لڑ جائے گر نگاہ تو کر دوں پیچھے ہے، کیسا چلی ہو کوئی پل بھر میں ڈھیر ہے، عباس کے غضب کو نہ للکار اے عدو، عباس جس کا نام ہے شیروں کا شیر ہے۔ صدر وقار عباس نام ہے وفا کا، عباس نام ہے صفا کا، عباس نام ہے حیا کا، عباس نام ہے عطا کا، عباس کا چشمہ وفا ہے، عباس ثانی مرتضیٰ ہے، عباس محافظ دین ہے، عباس بیٹا بلی ہے، عباس حامل قرآن ہے، عباس کسر کل ایمان ہے، عباس زینب کی آس ہے، عباس دین کی اساس ہے، عباس زینب دلگیر ہے، عباس سب کا سکینہ ہے، عباس بدر مدینہ ہے۔ میں کیا کیا بتاؤں، عباس کیا کیا ہے، میں کیا بات کہوں، اب بس یہی کہنا ہے کہ نظم دو عالم میں یہی خود کا ساما، عباس علمدار کے ہاتھوں میں ہے قرآن۔ صدر علی وقار رسول خدا کے فرمانے علی شان سے کون واقف نہیں کہ خطبہ حج اور رسالت معاد کی زبانیں اکھڑ سے کھل کر رہے ہیں۔ رسالت معاد ہوتا ہے اے لوگوں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، میں تم لوگوں کے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت کی اطاعت، اگر تم نے ان دونوں باتوں پر عمل کیا تو فلاح پانا ہوگے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار پر کرنا چاہوں گی۔ کر معرفت